بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ سر اقدس کی کرامت، راستے میں پہلی منزل پر اہل کتاب کا گرجا آیا اور یہ لوگ ایک جگہ بیٹھ کر شراب پی رہے تھے۔ دیوار سے ایک ہاتھ ظاہر ہوا جس میں لوہے کا قلم تھا۔ اس نے خون سے یہ سطر لکھی: کیا تم امید رکھتے ہو اے اس امت کے لوگوں جنہوں نے حسین کو قتل کیا کہ امام حسین کے نانا جان تمہاری شفاعت کریں گے قیامت کے دن؟ اگر اور بعض روایتوں میں ہے یہ شعر پہلے سے لکھا ہوا تھا۔ ان لوگوں نے جب یہ شعر دیکھا تو گرجا کے راہب سے پوچھا یہ شعر کس نے لکھا اور کب سے لکھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بے شک لکھا ہوا تھا اس جگہ یہ کہ بھیجا گیا تھا تمہارے نبی کو اس سے 500 سال پہلے۔ اس کے بعد راہب نے سر شہداء اور اسیران اہل بیت کے بارے میں پوچھا۔ شمر نے تفصیلاً بتا دیا۔ راہب نے دل سے ان لوگوں کو برا جانا اور کہا 10,000 درم لے لو اور سر مبارک شبیر علیہ السلام رات بھر میرے پاس رہنے دو۔ وہ مال کے لالچ میں آ کر راضی ہو گیا اور سر مقدس کو راہب کے حوالے کر دیا۔ اس نے 10,000 درم انہیں گن کر دے دیے اور وہ سر مبارک کو لے کر بڑی تعظیم و تکریم سے خلوت میں گیا۔ امام پاک کے سر اقدس کو گلاب اور کٹورے سے غسل دیا اور اہل بیت اطہار کی پاکیزہ بیویوں کو صاف ستھرا کمرہ دیا۔ امام پاک کے مبارک سر کو سامنے رکھ کر اس کی زیارت کرنے لگا۔ رات بھر روتا رہا اور انوار و تجلیات خداوندی سے جو کہ نازل ہو رہے تھے مشرف ہوتا رہا۔ اس نے دیکھا سر مقدس سے لے کر آسمان تک انوار ہی انوار تھے۔ جب اس نے انوار و تجلیات کا مشاہدہ کیا تو زنار کفار کو توڑا اور باطل دین سے منہ موڑا اور اس کی زبان سے کلمہ طیبہ جاری ہوا۔ اس نے یزیدیوں کو دنیا کی دولت دی، اللہ تعالیٰ نے اسے ایمان کی دولت عطا فرمائی اور اہل بیت کے اس ادب و احترام پر یہ مقام جنت حاصل کیا اور وہ سچا مسلمان ہو کر دنیا سے گیا۔ جو در حسین پہ مقیم ہو وہ ضرور پہنچے علی تلک۔ جو در حسین پہ مقیم ہو، جو در حسین پہ مکین ہو وہ ضرور پہنچے علی تلک۔ جو علی ملے تو نبی ملے، جو نبی ملے تو خدا ملے۔ صبح اٹھ کر راہب نے سر انور امام پاک اشقیاء کے حوالے کیا۔ ظالموں نے جب درہم تقسیم کرنے کے لیے تھیلیوں کا منہ کھولا تو دیکھا کہ تمام ٹھکریاں بن چکے ہیں اور ان کے ایک طرف یہ آیت کریمہ لکھی ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور ہرگز اللہ کو بے خبر نہ جاننا ظالموں کے کاموں سے۔ اور دوسری طرف یہ آیت لکھی تھی، یہ آیت کریمہ لکھی ہوئی تھی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ، اور جاننا چاہتے ہیں کہ ظالم کس کروٹ پر پلٹا کھائیں گے۔ اس طرح ان ظالموں کی آخرت تو خراب ہو چکی تھی مگر دنیا سے بھی محروم ہو گئے۔